اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم۔ امید ہے میرے دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوست احباب، میں پہلے بھی اپنے پوسٹ میں ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ کیمیا گری ایک ڈینجرس نالج ہے، ایک ڈینجرس پریکٹیکل ہے، جس میں کہ آپ کی جان کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے، آپ کی صحت کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی فزیکلی جو ہے وہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو میرے محترم، یہ پریکٹیکل کرنے سے پہلے آپ کو احتیاطی تدابیر جو میں ہر بار اپنی پوسٹ سے پہلے ضرور شیئر کرتا ہوں کہ آپ احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں۔ یہ معمولی کھیل نہیں ہے، یہ کھیل انسانی جان کا ضیاع کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ میرے محترم، اس میں سب سے پہلے پریکٹیکل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو گلوز سے مزین کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ماسک کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ٹیکنیکل گلاسز جو ہیں، جو ہمارے دوست احباب الیکٹریکل میں استعمال کرتے ہیں، انجینئر لوگ کرتے ہیں، وہ گلاسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم، یہ میں ہر پوسٹ سے پہلے ضرور آگاہ کرتا ہوں، کبھی بھی غلطی نہیں کرنی، کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سورائسس ہو جاتا ہے بغیر گلوز سے، آپ کے فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے آپ کے نیل میں، ناخنوں میں۔ میرے محترم، آپ کے جلد کی کینسر ہو سکتی ہے ان کیمیکل اجزاء سے، اور اس سے اٹھنے والے دھوئیں سے آپ کو دمہ، استھما، الرجی، کارڈیک استھما، ریسپائریٹک استھما، میرے محترم، یہ آپ کو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو میں یہ بارہا آپ کو یہ ہر ویڈیو پہ 2 سے 3 منٹ کے لیے میں ضرور اس بات پہ فوکس کرتا ہوں، میرے بھائیوں، کبھی بھی ایسے نہ کرنا۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کیمیکل جو ہم ریئیکشن کراتے ہیں اس کیمیکل سے اٹھنے والے دھوئیں کو نہیں سونگھنا، یا جو کیمیکل ہو چکا ہو، جو بن چکا ہو، ٹھنڈا ہو چکا ہو کیمیکل، اس کو بھی آپ نے نہیں سونگھنا۔ تو میرے محترم، کئی دوست احباب جو ملے ہیں وہ بیچارے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے دیکھے ہیں، تو میں اس بات پہ ضرور فوکس کرتا ہوں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے، بلکہ 5-7 دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس کوئی شنگرف، رومی، کیم کا یا سنڈ ہونے کا نسخہ ہو تو وہ ہمیں ضرور شیئر کریں، ہمارے نالج میں بھی اضافہ کریں۔ تو میرے محترم، سنڈ تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں اللہ کرے آپ کو یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہی آپ کو اللہ راس کر دے، آپ کے نصیب میں کر دے۔ تو میرے محترم، وہ نسخہ کچھ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 تولہ شنگرف رومی، 1 تولہ شنگرف رومی کی 1 ڈلی لینی ہے، جو کہ 12 گرام ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے 2 تولہ برادہ سیم بیضہ مرغ کی سفیدی سے رگڑ کر، 2 تولہ برادہ سیم سفیدی بیضہ مرغ
کے ساتھ اچھی طرح کھرل کریں، اتنا کھرل کریں، اتنا کھرل کریں میرے محترم کہ وہ بالکل ملائم لیٹی یا کریم کی طرح ہو جائے۔ تو میرے محترم وہ آپ نے اس کے اوپر 1 تولہ شنگرف رومی کی ڈلی پر آپ نے اس کا لیپ کر دینا ہے۔ اگر آپ کو سفیدی بیضہ مرغ نہیں مل رہی تو میرے محترم آپ کوار گندل کے تازہ نغدہ میں اس کو آپ نے باریک کر لینا ہے۔ آپ وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتا برادہ، سفیدی بیضہ مرغ آپ کو نہیں ملتی تو آپ وہ برادہ سیم کو گھی کوار کے پھڑے میں اس کے جوس میں آپ نے کھرل کر کے اسے اس کے اوپر لیپ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد میرے محترم اس 1 تولہ شنگرف رومی کی ڈلی کو آپ دھوپ میں خشک کریں، نہ کہ آپ اس کو انگاروں پہ تشبیہ دینے شروع ہو جائیں کہ یہاں پہ جلدی ہو جائے گی، تو وہ آپ کا عمل ناقص ہوگا۔ میرے محترم جب وہ خشک ہو جائے، سورج کی روشنی سے وہ خشک ہو جائے تو اس کو ہلکی سی کپڑوتی کرنی ہے۔ اس کی ہلکی سی کپڑوتی کرنی ہے اور اس کو پھر آپ نے سورج کی روشنی پہ رکھ دینا ہے اور خشک کرنا ہے۔ چاروں اطراف سے آپ نے اسے خشک کرنا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ مکمل خشک ہو گئی ہے، پھر میرے محترم آپ نے اس کو ایک زمین میں ایک گڑھا کھود لینا ہے۔ اس گڑھے کے اندر آپ نے پہلے آگ جلا لینی ہے کہ اس کی مٹی ارد گرد وہ خشک ہو جائے۔ تو میرے محترم آپ نے اسے خشک کرنے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس خشک شدہ گڑھے کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد میرے محترم وہ آپ کی کپڑوتی شدہ شنگرف جو ہے وہ آپ نے اس کے فرش پر رکھ دینا ہے۔ رکھ کر یہ بہت بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جس کی کہ میرے اکثر کیمیا گر دوست، میرے اکثر جو طالب علم ہیں، طالب کیمیا ہیں، وہ اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی مکمل طور پر آگ کی ہوتی ہے اور ہمیشہ یہاں پہ جو ٹھرکی لوگ ہیں، کیمیا گری کے جو طالب علم ہیں، وہ یہاں کے اس پوائنٹ پہ آ کے آپ مار کھا جاتے ہیں۔ اور یہ واقعی ہی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس کو 1 آدھ پاؤ اوپلوں کی آپ اس کو کرسی دیں گے، یعنی کہ اس کو آگ دیں گے۔ آدھ پاؤ اوپلوں کی آپ نے اس کے اوپر آدھ پاؤ اوپلے رکھ دینے ہیں اور آپ نے اس کو آگ دینی ہے۔ تو میرے محترم یہ ہے پہلا سٹیپ آگ دینے کا۔ جب وہ آپ کی آگ خشک ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھنڈی پڑ جائے تو میرے محترم دوسری آگ دینی ہے۔ دوسری آگ جو ہوگی وہ میرے محترم 3 چھٹانک آگ دینی ہوگی۔ تیسری آگ جو 3 چھٹانک تقریباً وہ 1 پاؤ اوپلوں کی آگ ہوگی۔ وہ آگ آپ نے کیسے دینی ہے کہ وہ جو آپ کپڑوتی شدہ شنگرف ہے اس کے ارد گرد جو
اوپلوں کی راکھ پڑی ہوگی اس کو ہلکا سا ہٹا کے اس کے اوپر آپ نے وہ رکھ دینی ہے، اسے آپ نے اٹھانا نہیں اس راکھ کو ہلکا سا موو کرو گے، ہلاؤ گے تو اس کے اوپر آپ نے میرے محترم وہ رکھ دینی ہے۔ تو میرے محترم یہ دوسری آگ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ 3 چھٹانگ کی ہوگی۔ تو میرے محترم اسی طرح آپ نے تیسری آگ پاؤ بھر کی ہوگی، 1 پاؤ آپ کو دینا ہوگی۔ جو چوتھی آگ ہے میرے محترم وہ 1.25 پاؤ کی آگ ہوگی، اور بڑی احتیاط یہ رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے آگ دینی ہو تو وہ جو سابقہ خاک ہوگی اس خاک کو ہلکا سا ہٹا کر اس کے اوپر آپ نے وہ اوپلے رکھ دینے ہیں۔ تو اسی طرح چوتھی آگ 1.25 پاؤ کی ہوگی۔ اچھا، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جب خاک ہو جائے، چوتھی آگ آپ کی ختم ہو جائے تو میرے محترم آپ نے وہ خاک کو ہٹا کے اس کے اوپر آپ نے 5ویں آگ جو ہے وہ 1.5 پاؤ آگ دیں گے، 1.5 پاؤ اوپلوں کی آگ دیں گے۔ اسی طرح آپ نے چھٹی جو ہے وہ آگ دیں گے، وہ ہے سیر کی آگ دیں گے، اور جب آپ کی 1 کلو تک مکمل ہو جائے تو میرے محترم 7ویں جو آگ ہوگی وہ آپ کی سوری پہلے جو آگ تھی وہ آپ کی آگ 5ویں آگ جو تھی وہ 1.5 پاؤ کی ہوگی، اور جو چھٹی ہوگی میرے محترم وہ آپ کی 1 سیر اوپلوں کی آگ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد میرے محترم آپ نے 7ویں آگ دینی ہے، اور 8ویں آگ کے بعد آپ جب 9ویں آگ دیں گے تو 1.25 سیر کی دیں گے۔ جب آپ آگ دیں گے تو وہ 1.25 سیر کی ہوگی۔ یہ وہ آگ آپ کی 9ویں آگ ہوگی جو 1.25 سیر کی دیں گے۔ اس کے بعد سرد ہونے کے بعد اس کو نکال لیں، سرد ہونے کے بعد نکال لیں۔ آپ کو برادہ ملی ہوئی شنگرف کی ڈلی ملے گی، آپ کو اس برادہ میں شنگرف کی ڈلی ملے گی جو میرے محترم سیاہ رنگ کی ہوگی، اور وہ سکڑی ہوئی ہوگی، شرنگ شدہ آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ اس کی جو ہے گندک جو ہے میرے محترم وہ الگ ہو چکی ہوگی، خشک ہو چکی ہوگی، اور اس کا جو پارا ہے وہ میرے محترم آپ کو قائم ہلکی سیاہ رنگ کی شکل میں ملے گا، اور یہ کہیں کہیں میرے محترم سفیدی مائل ذرات جیسا کہ تارے چمکتے ہوئے ہوں گے ویسے ہی اس کا کلر ہوگا، اور یہ شنگرف قائم النار ہوگی، چرخ کھا جائے گی میرے محترم، اس میں پارا قائم ہوگا، اس میں کبریت سکڑ چکی ہوتی ہے میرے محترم۔ برادہ جو ہے سیم کا، اس کا وزن بھی میرے محترم کم ہو جائے گا۔ برادہ سیم کو اگر چرخ دے وہ شنگرف سے الگ ہو جائے گا، تو میرے محترم جب شنگرف الگ ہو جائے تو آپ اس کو محفوظ کر لیں، یا کسی دوسرے کام میں جو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے وہ کریں میرے محترم۔ یہ شنگرف آپ کا چرخ شدہ بھی ہے، اور میرے محترم یہ حملان کا کام بھی دیتا ہے، اور اس سے بنا ہوا حملانی جوڑا میرے محترم بے داغ حملانی جوڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو کٹھالی میں آگ دیتے ہیں
تو کبریت کٹھالی میں لگ جاتی ہے اور پارا اس کا الگ ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم، اس میں آپ اگر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شنگرف میں پارا ہوتا ہے، شنگرف اصل میں جو پارا ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ماشے سے 7 ماشے تک اس میں سیماب ہوتا ہے۔ شنگرف میں جو ہوتا ہے اصل شنگرف، اس میں تقریباً پارا یعنی کہ سیماب 6 ماشے یا 7 ماشا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم، آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی شنگرف کیم النار ہے، چرخ شدہ ہے، اور آگے اس کا ایک رستہ جو نکلتا ہے میرے محترم، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر میرے کسی دوست بھائی کے پاس رس کپور کیم شدہ ہو تو میرے محترم اس شنگرف کو آپ بہت اچھی طرح اکسیر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے، آپ کے پاس 1 تولہ شنگرف ہو، اس کے اوپر 2 رتی 2 چاول اس کے اوپر رس کپور کیم شدہ پھینکیں تو میرے محترم ہلکا سا تشویہ دیں، آپ کا شنگرف تیل ہو جاتا ہے۔ وہ تیل اکثیری تیل ہوتا ہے میرے محترم۔ جب شنگرف کا تیل ہو جائے، کیم النار کا تیل ہو جائے تو میرے دوستو وہ آگے کیا کام کرتا ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو طب میں استعمال کرتے ہیں تو کمال کی چیز ہے۔ ایک سوئی کو سوئی کے نکے کو اس تیل میں ڈپ کر کے 1/2 کلو دودھ میں ہلا کے، اس سوئی کے نکے کو ہلا کے تو مرد کو زوجیت سے 1 گھنٹہ پہلے اگر پلا دیا جائے تو اس کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ اس وقت تک اس کا نزول ختم نہیں ہوگا جب تک وہ نمک نہیں چاٹتا۔ میرے محترم، یہ میں اس پوائنٹ پہ آپ کو میڈیکل کی بھی ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ مردانہ طاقت کے لیے ایک اکسیر کا نسخہ ہے کہ اس سوئی کے نکے کو اگر آپ اس شنگرف کے تیل میں ڈپ کریں اور 1/2 کلو نیم گرم دودھ میں اس کو ہلا دیں تو وہ مرد کو زوجیت سے 1 گھنٹہ پہلے پلا دیں، لیکن پیٹ میں یعنی کہ بھوک ہو، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ کھانا کھایا ہو، تو یہ بارہا کا نسخہ ہے، بارہا کا آزمودہ نسخہ ہے کہ مردانہ طاقت واپس جوانی میں لوٹا دیتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے جو 40 سال سے اوپر ہیں لوگ، ان کے لیے ایک کمال کا نسخہ ہے۔ اعضائے رئیسہ کو تقویت دیتا ہے، بڑھاپا نہیں آنے دیتا۔ اگر 15 دن بعد اس کی آپ وہ ڈوز لیتے ہیں سوئی کے نکے کے برابر تو میرے محترم یہ آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ کم از کم 3 مہینے آپ اس کو استعمال کرنا ہے، 15 دنوں کے بعد تو آپ کی جوانی واپس لوٹا دیتا ہے یہ نسخہ۔ تو میرے محترم، اگر یہ تیل ہو جاتا ہے، شنگرف کا تیل ہوتا ہے میرے محترم، تو کیم النار، تو آپ نے پارا لینا ہے، سیماب لینا ہے، مصفہ کیا ہوا ہر عمل آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ مصفیاتی عمل سے گزر کے کرنا ہے، ورنہ آپ کا عمل ناقص رہے گا۔ مصفہ پارا لے لیں، اس پارے کو جناب کٹھالی میں ڈالیں، 1 قطرہ نیچے کٹھالی کے اوپر پارا رکھ دیں اور اس کے اوپر 1 قطرہ اور دے کے پارے کو نیچے سے ہلکی سی آنچ دیں، دھیمی آنچ دیں تو آپ کا پارا شمسی اور تیزابی
شمسی اور تیزابی آپ کو بازار میں اللہ کے حکم سے 24 کیرٹ کا حاصل ہوگا۔ دوسرا میرے محترم، اگر آپ وہ شنگرف تیل شدہ، وہ شنگرف جو تیل شدھ ہو چکا ہو، وہ اگر آپ ایک قطرہ اٹھالی، 2 قطرے اٹھالی کے نیچے دیتے ہیں، اس کے اوپر جست کو پگھلاتے ہیں اور اس کے اوپر 3 قطرے یہ ڈالتے ہیں، تو میرے محترم یہ جست کو بھی تیل کرتا ہے۔ اب بات آتی ہے مصفیاتی عمل سے اگر جست کو گزارا جائے تو میرے محترم یہ کمال کی چیز بنتی ہے۔ یہ آپ کا جو ہے شنگرف والا جست، اگر یہ آپ کا یہاں پہ بنتا ہے، آپ نکالیں، اسے نکالنے کے بعد تانبا مصفہ کیا ہو، تانبے کو مصفہ کیا ہو، برادہ ہو، 1 تولہ وہ ہو، 1 تولہ پارا لے لیں اور میرے محترم اس کو اچھی طرح رگڑیں، اس کو مصفہ کریں۔ مصفہ کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا چرخ دیں، اس کے اوپر یہ 6 ماشا، اگر وہ 2 تولے ہے پارا اور تانبا، اگر یہ 2 تولے ہے تو آپ کو 6 ماشا آپ کو یہ مذکورہ جست اس کے اوپر طرح کریں۔ اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کو وہ مال حاصل ہوگا۔ اس مال کو آپ نہار کریں، نہاریہ سے نہار کرائیں تو آپ کو تہنشی ملا ہوا مال حاصل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے دوستو، یہ میری جو آج کی پوسٹ ہے، ٹائم تو ملتا نہیں کہ میں آپ کو ڈیلی آگاہی دوں۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں، مجھے بھی مختلف کام کرنے پڑتے ہیں، کبھی اپنے شہر، کبھی دوسرے شہر، تو میرے محترم یہ عملیات جو ہیں اس کے لیے مخصوص ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو میرے دوست نے مجھے 5-7 دوستوں نے مجھے یہ شیئر کیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ سند شنگرف کیا ہوتا ہے یا کیم النار شنگرف کا نسخہ بتائیں۔ آج میں نے اپنے دوستوں کو اپنا راز فاش کیا۔ اللہ عز و جل کے حکم سے انشاءاللہ جو بھی اس ترکیب کے ساتھ یہ عمل کرے گا وہ خدائی راز کو پائے گا اور لالچ سے محفوظ رہیں۔ جو بھی ہوگا وہ میرے اللہ عز و جل کے کرم اور فضل سے ہوگا۔ جو میں نے آگ آپ کو بتائی ہے اس آگ کے مطابق، ترتیب کے مطابق آگ دیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کا، اگر آپ کو ایک دفعہ ناقص عمل بنتا ہے تو میرے محترم دوسری دفعہ ضرور کرنا۔ یہ آپ کا عمل صرف آگ کی وجہ سے مار کھائے گا۔ جو ترکیب بتائی ہے وہی ترکیب چلانی ہے میرے محترم۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کے حکم سے آپ اس ترکیب کے مطابق کریں گے تو اپنی منزل کو انشاءاللہ پا لیں گے۔ آپ کے سامنے ہوگا، آپ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مجھے بھی بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ یہ ویڈیو ہے، یہ ہم نے بنایا، یہ بنا۔ اللہ عز و جل آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کا نصیب اچھا کرے۔ ما توفیقی الا باللہ، یا حیو یا قیوم۔